بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور سب سے پہلے معذرت کروں گا، کافی عرصے سے جو ہے نا میں ولاگ نہیں ڈال پایا، بٹ آج جو میں ولاگ لے کے آیا ہوں انشاءاللہ وہ تمام پچھلی جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ بیسیکلی آج کل کے جو دور میں ہم نے موسٹلی دیکھا ہے تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ یا تو ڈائبٹیز کا شکار ہے، یا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، یا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر جب تحقیق کی جائے یا اس کو دیکھا جائے تو موسٹلی اس میں جو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، کیونکہ جو ڈائبٹیز ہے جس کو ہم ٹائپ 2 کہتے ہیں، اس کا کوئی اس طرح کا کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو کہ بیماری ہم کہیں جی کوئی مطلب اللہ معاف کرے کوئی کینسر کی طرف ہے یا اس طرح کی بیماری ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ نمٹ نہیں سکتا۔ بیسیکلی تو پہلے ہم اس کو باڈی میں خود لے کے آتے ہیں اور پھر اس کو ہم ایکسیپٹ کر کے اور اس کے ساتھ دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے ہماری زندگی دن بدن کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی حال جو ہے نا ہمارے کولیسٹرول کے بڑھنے کا ہے یا بلڈ پریشر کے بڑھنے کا ہے۔ بڑے جو ہے نا وہ شوق سے اور مطلب اگریسو ہو کے ہم جو ہے نا وہ میڈیسن کو گلے لگا لیتے ہیں، جبکہ یہ جو میڈیسن ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ کیا کرتی ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر ایسی ڈیفارمیشن لے کے آتی ہیں کہ جو ایریورسیبل ہوتی ہیں، جبکہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ ریورسیبل چینجز ہیں اگر اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کر دی جائے۔ ہمارے اسلام کو جیسا کہ کہا گیا ہے کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو ڈیفینیٹلی اسلام نے بہت زیادہ تحقیق کی گئی ہے انسانی جسم کے اوپر اور ہماری بیماریوں کے اوپر۔ تو آج بیسیکلی میں تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے وہ انسانی جسم کے حوالے سے کرواؤں گا، اور آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ انسانی جسم جو ہے اس کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہیں، اور اس کو ہماری جو لائف سٹائل ہے اس کو ہم کیسے کیسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے کیا ایفیکٹ آتے ہیں۔ یہ میری سیریز انشاءاللہ کافی لمبی چلے گی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس میں کافی نالج ملے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہیلپ ملے گی آپ کی جو بیماریاں ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو ہمارا جسم ہے، جسم کے بارے میں جو اسلام نے کہا ہے کہ ہمارا جو پورا جسم ہے وہ روح کے تابع ہے، اور وہ ایک سلطنت کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سلطنت میں جو ہے وہ کافی سارے آرگنز ہیں جن کو مختلف قسم کے نام دیے گئے ہیں، جیسا کہ ہمارا معدہ ہے تو اس کو خزانے کا نام دیا گیا۔ ہمارا جو دل ہے وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، وہ پورے جسم کے نظام کو چلانے کے لیے، خوراک مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ خون کو مختلف حصوں میں بھیجتا ہے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ جو گندگیاں اور غلاظتیں ہوتی ہیں اس کو نکال کے باہر لاتا ہے۔ اور ہمارے دماغ کو جو ہے نا وہ ایک وزیر کا نام دیا گیا ہے جو کہ ہمارے پورے جسم کو چلانے کے کام آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے جو کہ مطلب تحقیق ہوئی ہے، تحقیق کے مطابق جو ہے وہ ہمارے جسم میں جو ہے وہ تین چیزیں، تین عناصر جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں، اور ان عناصر کے اوپر ہمارا دار و مدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں خون ہے جو کہ ایک بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ حصہ ہے جسم کا، پھر بلغم ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے جسم میں پائی جاتی ہے، اور بلغم جو ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشل تو نہیں ہے، بٹ یہ وہ کثافتیں ہیں جو کہ ہمارے خون سے نکلتی ہیں اور ہمارے جسم سے نکلتی ہیں، بٹ ہمارے جسم میں موجود ہوتی ہیں، ہمارے جسم کے مختلف اعضاء سے نکلتی ہیں اور خون کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور پھیپھڑے پھر اس کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں، پھر بھی یہ جسم میں رہتی ہیں راشا کی صورت میں، بلغم کی صورت میں۔ پھر ہم کہتے ہیں خلط صفرا ہے۔ خلط صفرا کیا چیز ہے؟ خلط صفرا وہ چیز ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باڈی کے اندر جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو اس میں کچھ رطوبتیں بنتی ہیں اور کچھ ایسے نیوٹرینٹس بنتے ہیں جو کہ استعمال کے لیے جسم میں یوز ہوتی ہیں، اور جگر جو ہے اس میں بہت زیادہ وہ رول ادا کرتا ہے خلط صفرا کو جو ہے نا وہ باڈی میں رکھنے کے۔ اس کی تعداد بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعداد بڑھنے سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ، جس کو ہم عرف عام میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی کسی بندے کو جو ہے وہ یرکان ہو گیا، تو بیسیکلی خلط صفرا کے بڑھ جانے سے ہوتا ہے۔ جب ہم ایسی چیزیں ڈائٹ میں لے رہے ہوتے ہیں،
جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو اس سے غلط صفرا ہو جاتا ہے، اس کو مطلب بڑھ جاتا ہے تو اس سے پرابلمز آتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا چوتھا باڈی کا جو ہے وہ مطلب ہم بات کریں کہ پارٹیکل ہے، اس کو ہم سودا کا نام دیتے ہیں۔ سودا بیسیکلی کیا ہے؟ سودا وہ چیز ہے کہ جب ہم کوئی بھی خوراک کھاتے ہیں تو اس میں ایک جو ہے وہ نیوٹرینٹس اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہماری بونز کو جا کے سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری بون کو طاقت دیتے ہیں، ہمارے خون کو پتلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جسم کے جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کو سودا کا نام دیا گیا۔ یہ اسلام نے چار ایسے اجزاء بتائے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے وہ لائف گزارنے میں یا ہمارے جسم کو چلنے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو خون ہے اس کی زیادہ تر جو بہاؤ ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں میں، زبان میں، کان میں اور ناک کے نتھنوں میں زیادہ ہوتا ہے، یہاں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بلغم کا اگر ہم بات کریں تو وہ ہماری سینے میں، چیسٹ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اپر ڈایافرام بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اگر ہم خلط صفرا کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے سٹمک میں اور معدے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور سودا ہمارے جو ہے نا وہ ٹانگوں میں یا معدے سے نچلے حصے میں موجود ہوتا ہے۔ پھر انسان کی جو زندگی ہے اس کو بھی چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اسلامی سائنس نے، کہ پہلی جو حصہ ہے وہ ہے 15 سے 25 سال کی عمر، جس میں ہمارے جسم میں بہت زیادہ خون کا جو ہے نا وہ دورہ ہوتا ہے، خون کی حکومت ہوتی ہے، بلڈ زیادہ بن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو زندگی میں جو ہے نا ہمارا پارٹ آتا ہے یا حصہ آتا ہے وہ 25 سے 35 سال کی عمر ہے، جس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ 25 سے 35 سال کی عمر میں ہمارا جو بیسیکلی باڈی ہوتی ہے اس میں انرجیز اور بڑھتی ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ پیور ایگریسو اور بہت زیادہ انرجیٹک پارٹ آف لائف ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ قوت کی انتہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے غلط صفرا جو ہے اس کی طاقت پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد 35 سے لے کے 60 سال کی عمر کو جو ہے نا انہوں نے جو ڈیوائیڈ کیا، جو اسلامی تحقیق ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس میں غلط سودا جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں سوچنے سمجھنے کی حص ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی حص بہت زیادہ ہوتی ہے، تجربوں کو ریویل کرنے کی حص بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور 60 سے اوپر جو عمر ہوتی ہے اس میں جو ہمارے جسم کے اوپر حکومت کرتی ہے وہ بلغم کرتی ہے، راشا ہوتا ہے، بغلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ڈیلی کے جو کام ہیں ان میں بھولنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے ماضی کی باتیں ہمیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری باڈی میں ڈیفارمیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا وہ زندگی کے جو پارٹس ہیں وہ گزارتے ہیں ہم۔ تو آج جو ہے ہم نے جو انٹروڈکشن کے حوالے سے بات کی ہے، جو کہ ہماری باڈی کی انٹروڈکشن ہے کہ ہمارا جسم ہے کیا چیز، اور اس کے حوالے سے مزید ہم اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کیا زندگی میں کام کر سکتے ہیں، میں آپ کو کچھ مشروب جو ہے وہ جو کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 12 مہینے جو ہیں اس میں کیا چیز زیادہ کھانی چاہیے، کیا چیز کم کھانی چاہیے، کس طرح جاگنا چاہیے، کس طرح سونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا کھانے کے جو ہے وہ طور طریقے پہ بات کریں گے، کیونکہ میری یہ کوشش ہے کہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے ان کی لائف سٹائل کو چینج کر کے وہ اپنی لائف جو ہے اس کو امپروو کریں، نہ کہ دوائیوں کے سہارے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ جب آپ دوائیوں کے سہارے اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ دوائیوں کے ساتھ منسلک ہو جائے گی، اور میڈیسن کے ساتھ منسلک جو لائف ہے وہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ نہیں چل پاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے اشرف المخلوقات اور انڈیپینڈنٹ بنایا ہے، ایسے ہی ہم ایز اے اشرف المخلوقات اور انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں اگر ہم اپنے جسم کی خود حفاظت کر سکیں، کیونکہ اگر ہم اپنے جسم کی ہی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو کیسے ایک بندہ اپنی فیملی کی حفاظت کر سکتا ہے، کیسے ایک سربراہ اپنی کسی گروپ کی حفاظت کر سکتا ہے یا اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی پریورٹی آپ اپنے جسم کو دیں اور اپنے جسم کو ان حفظان صحت پر چلائیں
کہ آپ کے زندگی میں جو مشکلات ہیں جو کہ آپ کی صحت سے ریلیٹڈ ہیں وہ نہ ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میرا ولاگ زیادہ لمبا میں نہیں چاہتا کہ ہوں، ابھی 10 منٹ کا ہوا ہے، تو انشاءاللہ پھر بعد میں مزید جو ہے نا اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔